آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب شریف کے شروعاتی دور میں شروعات میں ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ رمضان شریف کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ رجب کا مہینہ چلا گیا، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ۔ الشعبان الشہری، آقا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مہینہ ہے شعبان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم میں رسول پاک سوائے تھوڑے دنوں کو چھوڑ کر پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سوائے تھوڑے دنوں کو چھوڑ کر، تھوڑے دن ہی آپ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، ورنہ پورے مہینے کا۔ رمضان شریف کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ ہمارے نبی روزے رکھا کرتے تھے تو وہ یہی مہینہ تھا شعبان کا، جس میں ہمارے نبی سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کی سنت پر عمل کرے اور کچھ نہ کچھ روزے اس مہینے میں ضرور رکھ لے، کیونکہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ۔ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے حجر اسود سوچ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن عمر تجھے صرف اور صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے رسول پاک نے چوما ہے، سبحان اللہ۔ اگر رسول پاک تجھے نہ چومتے تو عمر تجھے کبھی بھی نہیں چومتا۔ آپ دیکھیں، عشق دیکھیں، محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ یعنی حضرت عمر حجر اسود سے کہہ رہے ہیں کہ سن، تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، تو بیت اللہ شریف میں ہے اس لیے میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، تو خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے اس لیے میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا ہوں، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے رسول نے تجھے چوما ہے اس لیے عمر تجھے چوم رہا ہے۔ تو محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے، پیاری ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہینے سے محبت فرماتے تھے، اس میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے سے محبت فرمائے اور روزے بھی رکھیں۔ الحمدللہ ہم محبت فرماتے بھی ہیں اور چند روزے اللہ کے فضل و کرم سے رکھتے بھی ہیں۔ کدو شریف دیکھیے، ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ کدو شریف کو بہت زیادہ پسند کیوں فرماتے ہیں؟ اس میں آخر راز کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی حضرت یونس سے محبت فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے بھائی حضرت یونس کا درخت ہے، ان سے محبت فرماتا ہے اس لیے میں بھی ان سے محبت فرماتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کیسے ہوا؟ تو جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تو نہایت ہی کمزور تھے، نہایت چلنے پھرنے کی طاقت آپ میں نہیں تھی،
یہاں تک کہ اندر رہنے کے سبب آپ کے جسم سے بال ختم ہو چکے تھے، چمڑے بالکل گل چکے تھے، اور ایسی جگہ پر مچھلی اپنے پیٹ سے آپ کو باہر نکالی جہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تو مکھیاں لگتی، دھوپ بھی لگتی، تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر کدو کا پیڑ اگا دیا، سبحان اللہ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں پر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سایہ کا سامان نہیں تھا، تو ہم نے وہاں پر کدو کا پیڑ اگا دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ کدو کا پیڑ ایسے پھیلنے والا نہیں تھا، ایسے کھڑا ہونے والا تھا جس کے بڑے بڑے پتے بھی تھے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں کدو سے اس لیے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے بھائی حضرت یونس سے محبت کرنے والا ہے، حضرت یونس کا درخت ہے، سبحان۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کدو سے جب محبت فرماتے تھے، کدو شریف محبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے، اسے بہت پسند فرماتے تھے، تو صحابہ بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں حضور کی دعوت ہوئی، تو حضور کی دعوت ہوئی تو میں بھی گیا، حضور مجھے بھی لے گئے۔ جب پہنچا اس گھر میں جہاں دعوت تھی، دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھانے لگائے گئے، تو جو کی روٹیاں لائی گئی، شوربہ لایا گیا، بھونا گوشت لایا گیا، اور کدو شریف بھی رکھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کدو شریف کو بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں دیکھا وہاں شوربہ بھی ہے، بھنا گوشت بھی ہے، سکھا ہوا گوشت بھی ہے، لیکن حضور کدو شریف کو زیادہ تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور کو کدو شریف بہت پسند ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بھی کدو شریف سے محبت فرمانے لگا، سبحان اللہ، کدو شریف سے محبت فرمانے لگا۔ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی، اور یہ طریقہ ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کا مفہوم اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ نے جو شہر مکہ کی قسم کھائی وہ اس لیے کھائی کہ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب کہ اس شہر میں آپ جلوہ فرما ہو، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، سبحان۔ جس شہر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس شہر سے اللہ بھی محبت فرمانے لگا، سبحان اللہ، اس شہر کی قسم کھانے لگا۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی۔ اب اس سے اپنے نبی کی عظمت و رفت کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کتنی محبت فرما رہا ہے، اور کیسی شان عظمیٰ سے انہیں نوازا کہ جس شہر میں انہیں بھیجا اس شہر کی رب قسم کھا رہا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی۔ اور یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ۔ نام 7ویں دن رکھا گیا، عقیقہ بھی کیا گیا۔ یہ حسن و حسین ایسے نام تھے جو زمانہ جاہلیت میں حضور کے نواسوں سے پہلے کسی کا نہیں تھا، کسی کا نہیں، نہ کسی کے بیٹے کا، نہ کسی کے پوتے کا، نہ کسی کے نواسے کا، کسی کا بھی نام نہیں تھا حسن اور حسین، اتنا آسان نام۔ اس کے باوجود بھی دور جاہلیت میں
حضور کے نواسوں سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں کسی کا یہ نام نہیں تھا تو یہ نام آیا کہاں سے؟ تو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ یہ نام کہیں اور سے نہیں، جنت الفردوس سے آیا ہے۔ سبحان الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ تو حضرات حسنین کریمین کے طرائق کو دیکھیں آپ، کہ آپ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، ذکر و وظائف میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی، یہاں سے بھی ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ حسین پاک کے چاہنے والوں سنو سنو، حسین پاک نے کسی بھی حال میں قرآن پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، حسین نے سفر میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حسین نے حضر میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حسین نے پریشانی میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حسین نے خوشحالی میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حسین نے گھبراہٹ میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، حسین نے مصیبت میں بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے، یعنی حسین نے ہر حال میں قرآن پاک کو پڑھا ہے، ہر لمحہ قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ حسین پاک پوری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، مکان میں بھی حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو کربلا کے میدان میں بھی حسین پاک نے قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ پوری زندگی حسین پاک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ظالموں نے آپ کے سر اقدس کو تن انور سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھایا، تو وہاں بھی سر حسین نے قرآن پاک پڑھ کر زمانے کو سنایا۔ سبحان اللہ، اپنے اللہ کا وہ فرمان پڑھا کرتے ہیں، سر نیزہ بھی بشہ شان پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آل پیمبر کو، جبھی تو قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس انداز میں حسین نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، دنیا کا کوئی اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا میں باقی ہے تب تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، احادیث مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی شاد و آباد رہیں گے اور آپ کے مردے بھی شاد و آباد رہیں گے۔ سبحان اللہ۔